پنجاب میں غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کے لیے 15 روز کی مہلت، اسلحہ جمع نہ کرانے پر سی سی ڈی ایکشن لے گی۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی زہیل ظفر چٹھا نے کہا کہ سی سی ڈی کی جرائم پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، سنگین جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ ڈکیتی کی وارداتوں میں 75% کمی آئی، صوبے سے جرائم کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں، پنجاب سے شوٹر اور گینگ مافیا کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ سرحد پار ٹی ٹی پی کا بھرتی اور تربیتی نیٹ ورک بے نقاب، افغان خودکش بمبار وسیم کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ کہا افغان خودکش بمبار وسیم عرقی گوشتہ ننگرہار کا رہنے والا ہے۔ افغان خودکش بمبار وسیم نے 2023 میں جلیل آباد مدرسہ میں داخلہ لیا۔ جماعت الاحرار کے ایک کارندے نے خودکش بمبار کی تربیت کے لیے راضی کیا۔ اگست 2023 میں کنڑ کے ایک مدرسے میں خودکش حملے کی تربیت حاصل کی۔ شونکھڑے کنڑ کا تربیتی مرکز مولوی بصیر کے زیر انتظام ہے، جو ٹی ٹی پی کمانڈر ولی خراسانی کا بھائی ہے۔ اور پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ تجارت، معیشت اور توانائی کے تعاون سے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ عالمی سطح پر ٹرانسپورٹ اور روابط کے نظام میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریجنل ٹرانسپورٹ کانفرنس سے خطاب، کہا ہمارا خطہ موجودہ بیلٹ روڈ انیشیٹو تک روابط کا محور رہا ہے۔ گوادر کی طویل ساحلی پٹی اور کراچی بندرگاہ میری ٹائم سلک روڈ شامل ہیں۔ پنجاب میں اسموک کا راج، فضائی آلودگی میں لاہور سر فہرست، اے کیو آئی انڈیکس 192 ہو گیا۔ فیصل آباد کا دوسرا نمبر، اے کیو آئی انڈیکس 168 ریکارڈ، پشاور کا تیسرا نمبر۔ لاہور میں سول سیکریٹریٹ، شادمان، لارمال، ٹاؤن شپ، راوی روڈ، سمن آباد اسموک سے بری طرح متاثر۔ ترجمان محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے کہ شہر کی فضا شہریوں کے لیے انتہائی مضر صحت ہے۔ پاکستان کا مجموعی قرضہ گزشتہ 10 سال میں 4 گنا تک بڑھ گیا۔ 2016 میں قرضہ جی ڈی پی کے 60% کے برابر تھا، جو 2025 میں بڑھ کر 71% تک جا پہنچا۔ دستاویز کے مطابق مالی سال 2025 میں قرضوں کی ادائیگی پر وفاقی حکومت کی خالص آمدنی کا 89% خرچ ہوا۔ گزشتہ 10 سال میں پاکستان مقامی قرضہ 13.6 ٹریلین سے بڑھ کر 54.5 ٹریلین روپے ہو چکا۔ پاکستان کا بیرونی قرضہ جون 2025 میں بڑھ کر 26 ٹریلین روپے تک جا پہنچا۔ اگر مالی نظم و ضبط برقرار نہ رکھا تو 2035 تک قرضہ جی ڈی پی کے 85% تک پہنچنے کا خدشہ۔ حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لاہور میں نان اور خمیری روٹی 5 روپے مہنگی، روٹی 14 روپے کی ملے گی۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ صدر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ گیس بندش کے باعث تنور مالکان ایل پی جی گیس اور لکڑی جلانے پر مجبور ہیں۔ فائن بوری کی قیمت میں 4,500 روپے سے 5,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ فائن آٹے کی قیمت میں اضافے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دکانداروں کو نان اور خمیری روٹی کا وزن 120 گرام رکھ کر فروخت کرنے کی ہدایت کی۔ سادی روٹی کا وزن 100 گرام رکھ کر فروخت کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر 10 روز سے لاپتہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو مغوی کی بازیابی کے لیے مزید 1 ہفتے کا وقت دے دیا۔ عدالت کا مغوی کا واٹس ایپ ریکارڈ کا ڈیٹا بھی چیک کرنے کا حکم۔ جسٹس اعظم خان نے کہا اصل مقصد معاملہ حل کرنا ہے، صرف تاریخیں دینا نہیں ہوتا۔ ڈی ایس پی لیگل نے کہا کہ لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایک ٹک ٹاکر ڈکی بھائی کیس کی تحقیقات کر رہے تھے۔ اس کیس کی تحقیقات کرنے والے باقی لوگ بھی غائب ہیں۔ واٹس ایپ ڈیٹا کے لیے ڈی ایس پی لیگل نے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ کیس کی سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی۔ سپریم کورٹ نے ماورائے عدالت حراستی قتل فساد فی الارض قرار دے دیا۔ بلوچستان میں ایف سی کی فائرنگ سے جام بحق طالب علم حیات کے قتل کیس کا فیصلہ جاری۔ اہلکار کی سزائے موت کے خلاف اپیل خارج۔ عدالت نے کہا کہ ایف سی اہلکار کا جرم بزدلانہ، بےایمانہ اور عوامی ضمیر کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ ایف سی کی ذمہ داری عوام کا تحفظ ہے، شہریوں پر گولیاں چلانا نہیں۔ ماورائے عدالت قتل آئین اور بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
ایسے واقعات میں نرمی یا ہمدردی معاشرے میں لاقانونیت کو بڑھاتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس محکمہ اطلاعات کے تحت تیار کی جانے والی نئی دستاویزی اور فیچر فلموں کی مارکیٹنگ، نمائش اور عوامی رسائی سے متعلق امور پر بھی غور۔ کہا، سندھ حکومت ثقافت، تاریخ اور عوامی جدوجہد کو اجاگر کرنے کے لیے جدید میڈیا اور فلم سازی کو مؤثر ذریعہ سمجھتی ہے۔ محکمہ اطلاعات کے یہ منصوبے صوبے کے مثبت تشخص کو نمایاں کریں گے۔ سندھ حکومت فنون لطیفہ، فلم اور میڈیا کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا آج ہونے والا اجلاس مؤخر۔ اجلاس کل شام 7 بجے ایوان صدر میں صدر زرداری کی زیر صدارت ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی شرکت بتائی جا رہی ہے۔ صدر چودھری یاسین کی سربراہی میں آزاد کشمیر کی قیادت شریک ہوگی۔ فریال تالپور، چودھری ریاض اور دیگر رہنماؤں کی بھی شرکت متوقع۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزاد حکومت کے ساتھ تعلقات اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر اہم فیصلہ متوقع ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کا 78واں یوم تاسیس۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد مکار بھارت کی کشمیر کو ہڑپ کرنے کی سازشیں شروع۔ کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ساز باز کر کے جنت نظیر وادی کو بھارت سے ملانے کا منصوبہ بنایا۔ 24 اکتوبر 1947 کو کشمیری عوام نے خونی تحریک کی بدولت ڈوگرا رات سے ایک حصے کو آزاد کروایا۔ جدوجہد کی بدولت آزاد حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ یہ دن کشمیر کی آزادی، خود ارادیت اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ بھمبر میں آزاد کشمیر کا 78واں یوم تاسیس قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مرکزی تقریب ڈی سی آفس سبززار میں ہوئی۔ سائرن بجا کر دن کا آغاز کیا گیا۔ پرچم کشائی کے بعد پولیس کے دستے کی سلامی۔ تقریب میں ملی نغمے گونجتے رہے۔ آزادی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزراء کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ تقریب میں شہدائے کشمیر کو شاندار خراج عقیدت، سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں، تعلیمی اداروں میں تقاریب، عوامی مقامات پر پاکستان اور آزاد کشمیر زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 30 اکتوبر کو جنوبی کوریا میں چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے۔ پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ آج رات ملائیشیا کے لیے روانہ ہوں گے، جبکہ وہ جاپان اور جنوبی کوریا بھی جائیں گے، جہاں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن اجلاس کے دوران وہ چینی صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ 500 سال بعد کسی برطانوی بادشاہ کی پوپ سے ملاقات۔ برطانوی بادشاہ چارلز اور ملکہ نے پوپ لیو سے ملاقات کی۔ شاہی جوڑا سرکاری دورے پر ویٹیکن آیا اور پوپ لیو سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بادشاہ چارلز اور ملکہ نے ویٹیکن میں منعقد دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کی۔ کیتھولک چرچ اور چرچ آف انگلینڈ کی ایک ساتھ دعائیہ تقریب تاریخ کا حصہ ہے۔ 500 برس قبل انگلینڈ کے بادشاہ ہنری ہشتم نے روم سے تعلق توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ برطانیہ کے بادشاہ نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ پی ایس ایل کے فرنچائز ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے پی سی بی کا لیگل نوٹس پھاڑ دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ انہیں ایک لیگل نوٹس بھیج کر تنقیدی بیانات واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا۔ فرنچائز معاہدہ ختم کرنے اور بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ مزید کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں دھمکیوں سے چپ ہو جاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن آج تک رابطہ نہیں کیا گیا۔ پی سی بی نے معاہدے کی خلاف ورزی اور پی ایس ایل کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی مہم چلانے پر فرنچائز ملتان سلطانز کو نوٹس جاری کیا تھا۔